میں جواب دے دیتا ہوں. تو جہاں تک 4 بیٹوں کا تعلق ہے، شیعہ کتاب میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ شیعہ مولویوں کی جو باتیں ہیں وہ اپنی کتابوں لکھتے ہیں، اس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے. شیعہ مذہب کیا؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو اس میں سے کسی میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی. اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ بھئی پیغمبر کی صرف ایک بیٹی ہے، اسی وقت ہم اپنا قول واپس لیں گے. یہ کسی کتاب میں نہیں. ہاں، شیعہ مولوی موجودہ دور میں انہوں نے مشہور کرایا کہ ان کی صرف ایک بیٹی، بلا وجہ بلا دلیل کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی بیٹیاں نہیں ہیں. ان کے جو بقیہ ہیں ربائب ہیں. یہ ان کے جو کیا بولتے ہیں ربائب، یعنی جو باہر کی لڑکی کو اپنے گھر میں آپ اس کو بڑا کر دیں، وہ اس کی نہ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت نہیں ہے. یہ سب بناوٹی باتیں. اہل بیت علیہ السلام نے مقرر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. اب یہ کہنا کہ وہ ان کے فضائل کہاں ہیں، تو ان کی فضیلت اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے فضائل، ان کی خلقت وہ بہت عظیم ہے. وہ دوسروں سے ان کے دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ان کے بھائی ہیں. حضرت ابراہیم ان کے بھائی ہیں، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، یہ ان کے بھائی ہیں. یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا. ان کے فضائل کہاں ہیں؟ ان کا کوئی احادیث میں ان کی فضیلت نہیں ہے. ختم. کوئی فضیلت نہیں ہے نا. یا آئے تطہیر میں وہ شامل ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. مباہلہ میں لے کے آئے، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. تو فضائی دیکھیں، رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا. بیٹیاں 4 تھیں، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا، جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی. شجرہ کہاں سے چلا؟ وہ کہے گا سیدہ زہرا سے. محبت کے باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ تو سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی. نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین. جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے ساتھ، میں تمہارا مہمان ہوں. جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا. اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نوازوں کے نام نہ لکھوانا. نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا. بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار ایک بیٹی کے بیٹے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا، میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتق اس کے نام لکھی. بیٹیاں 4 تھیں، جگیر 1 کو کیوں دی؟ چلیں، دور ہے دلیل کا، نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. کثیر تعداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں. میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہوں. اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجئے گا. جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی. بالکل خاموش ہو کے دلیل سن لیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ واہ واہ یا داد دیں، کوئی میرا ایک بھائی بات سے محروم رہ جائے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک خاموشی اختیار کر لیجئے. مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں. ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائے، یہ قبولیت. ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت. ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ ہے. یہ مجلس نہیں، یہ سفینہ نوح ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے، نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا. شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں.
پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم۔ ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں۔ پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا، نبی پہلے دن سے نبی تھے۔ میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں، دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں۔ سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ پہلے دن سے نبی تھے۔ چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد۔ پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا۔ جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا۔ اب میرا سنی بھائی، مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے۔ اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنیں۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال۔ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال۔ 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو، 6 سال۔ کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ عمریں پوری کر کے دکھاؤ، عمریں پوری کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہم ضد والے لوگ نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں۔ اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے، آپ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں۔ رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے۔ جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی، بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب۔ یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں۔ رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا، پھر یہ رسول کے گھر میں آئی، پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا، پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ صلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی،